میلاد آیا، 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 میلاد آیا۔ آئے نبی، ہاں نبی آئے نبی میرے پیارے نبی آئے نبی، ہاں نبی آئے نبی میرے پیارے نبی۔ جس نے کتاب میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود پاک لکھا، جب تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا مبارک نام کتاب میں رہے گا، فرشتے اس کے لیے استغفار کرتے رہیں گے۔ امیر علیہ سنت عام طور پر بچے کئی چیزوں میں دوسرے بچوں کے ساتھ مقابلہ کرتے ہیں، جیسے کسی بچے کے پاس کوئی اچھا ٹوائے ہو تو ہمیں بھی وہی چاہیے ہوتا ہے، بلکہ اس سے اچھا ٹوائے چاہیے ہوتا ہے۔ کسی نے جمپ لگائی تو ہم اس سے بھی ہائی جمپ لگاتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ ہمیں مقابلہ نہیں کرنا چاہیے، جبکہ ہم کلاس میں فرسٹ آنے کے لیے بھی تو مقابلہ کرتے ہیں، اس سے کوئی منع نہیں کرتا۔ امیر علیہ سنت یہ ارشاد فرمائیے کہ ہم کس طرح کا مقابلہ کر سکتے ہیں اور کس طرح کا نہیں۔ ماشاءاللہ، واقعی بچوں کے تو طرح طرح کے انداز ہوتے ہیں، یہ بھی انداز ہوتا ہے کہ مقابلے کرتے ہیں اور ضد کرتے ہیں، پھر تو یہ کہ بعض صورتوں میں تو نقصان کا پہلو کم ہوتا ہے، بعض میں زیادہ ہوتا ہے، جیسے کہ جمپ، میں اس سے ہائی جمپ کروں گا، بڑی جمپ لگاؤں گا، اس میں گرنے، چوٹ لگنے اور ہاتھ پیر ٹوٹنے کا اندیشہ ہوتا ہے۔ تو بہرحال لے کے مقابلہ صرف نیکی میں کرنا چاہیے، مسابقت اس کو بولتے ہیں، ریس لگانا یا مطلب مسابقت، مقابلہ نیکی میں کرنا چاہیے کہ یہ 100 مرتبہ درود پاک پڑھتا ہے تو میں 313 بار پڑھوں گا، یہ 313 بار پڑھتا ہے میں انشاءاللہ 1200 مرتبہ پڑھوں گا، ہے نا، یہ 5 ٹائم نماز پڑھتا ہے تو میں انشاءاللہ اشراق، چاش، تہجد یہ سب بھی پڑھوں گا، اوابین، تو یہ نیکیوں میں مقابلہ ہو۔ اتنی بار یہ یا سلامو پڑھتا ہے تو میں اتنی بار یا سلامو پڑھوں گا۔ باقی دنیاوی چیزوں میں کہ اس سے اچھی ٹوئی لوں گا، یہ مقابلہ تو ماں باپ کو آزمائش پہ ڈالنے والا ہے نا، ہر ایک کے ماں باپ اتنے پیسے ہوتے نہیں ان کے پاس، اور ہوں تو بھی کوئی ہر فرمائش پوری کریں گے تو پھر یہ تکلیف میں آ جائیں گے کہ نہیں میں اس کے پاس ہے، اس سے اچھی ٹوئی مجھے لا دو، اچھا کھلونا لا دو۔ تو یہ اس طرح کے مقابلے بھی نہیں کرنے چاہیے۔ اچھے بچے نہ ضد کرتے ہیں، نہ اس طرح کے غلط سلط مقابلے کرتے ہیں، نیکیوں میں صرف مقابلے کرتے ہیں کہ میں اس سے زیادہ نیکیاں کروں گا، مگر کم نیکیاں کرنے والے کو یہ اچھے بچے برا بھلا بھی نہیں بولتے، کیونکہ اللہ کی بارگاہ میں کس کی نیکی قبول ہے یہ تو کچھ فیصلہ تو ہم نہیں کر سکتے نا، کہ ہو سکتا ہے کم پڑھتا ہے، وہ دل کی گہرائی سے پڑھتا ہو، اور ہم خالی ضد میں آ کر اس کو نیچا دکھانے کے لیے پڑھ رہے ہیں تو پھر مسئلہ خراب ہو گیا نا۔ تو ہمیں جو بھی نیکی کرنی ہے وہ صرف اللہ پاک کو راضی کرنے کے لیے کرنی ہے اور ثواب کے لیے کرنی ہے۔ واللہ تعالی اعلم ورسولہ اعلم، عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ علی محمد۔